درود بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ زحمت ہو گیا حضرات کو تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ نعرہ صلوات۔ بلند آواز سے درود بھیجنے سے نفاق دور ہوتا ہے۔ مل کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صلوات۔ حضرات گرامی قدر، سامعین کرام، عشرہ سفر سے خطاب کرتے ہوئے آج ہمارا سلسلہ کلام 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ہدایت انسانی کے لیے انبیاء بھیجے، آسمانی صحیفے نازل کیے، آسمانی کتابوں کو نازل کیا، رسولوں کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، اور سب کے آنے کا مقصد یہ رہا کہ عالم انسانیت راہ راست پر آ جائے، صادق و صدیق بندے جھٹلائے جائیں، یہ اللہ کو گوارا ہے۔ آدم جنت چھوڑیں، یہ اللہ کو گوارا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں سننے والوں کی۔ نوح طوفان میں گھر جائیں، یہ اللہ کو گوارا ہے۔ ابراہیم آتش نمرود میں پھینک دیے جائیں، یہ اللہ کو گوارا ہے۔ موسیٰ نیل کی موجوں میں جائیں، یہ اللہ کو گوارا ہے۔ عیسیٰ تہمت عصمت مادری سے دوچار ہو جائیں، یہ اللہ کو گوارا ہے۔ مرسل اعظم مکے کی گلیوں میں لہو لہان کر دیے جائیں، یہ اللہ کو گوارا ہے۔ لیکن انسانیت بے رہنما کی رہ جائے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ذرا بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آدم جنت چھوڑیں، اللہ کو گوارا۔ نوح طوفانوں میں گر جائیں، توجہ، اللہ کو گوارا۔ لیکن انسانیت رہنماؤں کے بغیر رہ جائے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر قرآن مجید آئے گا تو ہدن للمتقین بن کر آئے گا۔ توجہ فرمائیے گا جملے کے اوپر۔ اللہ کی طرف سے اگر قرآن آئے گا
تو متقیوں کے لیے رہنمائی بن کر آئے گا. اگر رسول آئیں گے تو یہدون بامرنا کا مصداق بن کر آئیں گے. اگر امام آئے گا تو لکل قوم ہاد کا نمونہ بن کر. ہم نے ہر اللہ کہہ رہا ہے لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے، توجہ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والے کو معین کر دیا ہے. ہدایت کرنے والا معین ہے، تمہیں اجماع کر کے بنانا نہیں ہے. بلند علی سلوات بھیجے محمد والے محمد، جو ہے بنانا نہیں ہے. ہادی بس بڑے صاحبان فکر بیٹھے ہیں، ہادی بنانا نہیں ہے، ہادی معین ہے. لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی کو معین کر دیا ہے. قرآن آئے متقیوں کے لیے ہدایت بن کر. میرے محترم سننے والوں، رسول آئے یہدون بامرنا کا مصداق بن کر. امام آیا لکل قوم ہاد کا نمونہ بن کر. یعنی یہ پورا سلسلہ انبیاء کا سلسلہ ہدایت کہلاتا ہے. آدم بھی ہادی، نوح بھی ہادی، ابراہیم بھی ہادی، موسیٰ بھی ہادی، عیسیٰ بھی ہادی، ہمارا نبی بھی ہادی. اس پورے سلسلہ ہدایت میں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا. اور خبردار، آدم سے خاتم تک کبھی کوئی اختلاف، کبھی کوئی تفریق، کبھی کوئی فرق، کبھی کوئی ڈیفرنس تلاش نہ کرنا. آدم بھی ہادی، نوح بھی ہادی، ابراہیم بھی ہادی، محمد بھی ہادی، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہادی. فرق کیا ہے؟ فرق کل اتنا ہے کہ جب گمراہی اپنے ابتدائی مرحلوں میں رہتی ہے، توجہ فرما لو جملے کے اوپر، جب گمراہی آدم سے خاتم تک کوئی ڈیفرنس نہیں ملے گا. نبیوں کے سلسلہ ہدایت میں فرق کل اتنا ملے گا کہ جب گمراہی اپنے ابتدائی مرحلوں میں رہتی ہے تو رہنما ابتدائی کمالات کا حامل ہوتا ہے، اور جب گمراہی اپنی آخری حدوں میں پہنچ جاتی ہے تو رہنما صاحب معراج بنا دیا جاتا ہے. بلند علی صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. توجہ ہے سننے والوں کی؟ جب گمراہی، بس میرے سامنے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اب آپ کے ذہنوں کے سہارے مجھے جملے آگے بڑھانے. آدم کے دور میں گمراہوں کی تعداد قلیل تھی تو اللہ نے آدم کو علم اسماء عطا کر کے بھیجا. علمہ آدم الاسماء کلہا. نوح کے زمانے میں گمراہوں کی تعداد کچھ بڑھ گئی تو اللہ نے نوح کو طوفان سے ٹکرانے کی قوت عطا کی. تھک تو نہیں گیا حضرات؟ تھوڑا سی تاریخ انبیاء بیان کر رہا ہوں، 2 جملوں کے اندر مجھے کوئی رزلٹ دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب گفتگو 2-3 گھنٹوں کی رہ گئی ہے، تو جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں تمہیدی مرحلے میں وہ پیغام اپنے سننے والوں کو دیتا ہوا آگے بڑھوں. دیکھیں آدم کے دور میں گمراہ کم تھے، اللہ نے آدم کو علم اسماء عطا کیا. نوح کے دور میں گمراہوں کی تعداد کچھ بڑھی، اللہ نے نوح کو طوفان سے ٹکرانے کی قوت عطا کی. ابراہیم کے زمانے میں گمراہوں کی تعداد کچھ اور بڑھ گئی تو اللہ نے ابراہیم کو آتش نمرود کو گلزار بنانے کی قوت دی. توجہ سارے سننے والوں کی. موسیٰ کو اگر موجوں سے کھیلنے کا حوصلہ دیا تو عیسیٰ کو مصائب جھیلنے کا دم دیا. اور اب میرے نبی کا دور آتے آتے گمراہی اپنی آخری حدوں میں پہنچ چکی ہے. اب جو میرے نبی کا دور ہے وہ قیامت کا دور ہے کہ اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا. وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئے گا. اب ابراہیم سے زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے، ان کے زمانے سے زیادہ. موسیٰ کے زمانے سے زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے. عیسیٰ کے زمانے سے زیادہ گمراہ میرے نبی کے دور میں آ چکے ہیں. بس میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کیسا دور ہے میرے نبی کا؟ افراد جاہل نہیں ہیں، زمانہ جاہلیت کا ہے. سماج جاہل نہیں ہے، سارا عالم غرق جہالت ہے. تو اب ضرورت ہے نا کہ وہ نبی جو آخری نبی بن کر آ رہا ہے، اللہ اس آخری نبی کو کچھ ایسے معجزات عطا کر دے جس کا جواب صبح قیامت تک کسی سے ممکن نہ ہو. اب اس کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا نا. میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، خاتم النبیین کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ضرورت ہے کہ اللہ اس نبی کو جس کے بعد
کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کچھ ایسے معجزات عطا کر کے بھیجے دنیا میں جس کا جواب صبح قیامت تک کے لیے ممکن نہ ہو. میرے اللہ نے، توجہ، میرے نبی کو قرآن جیسی کتاب دے کر بھیجا تاکہ قیامت تک علم کے لیے چیلنج بن جائے. توجہ ہے سننے والوں کی؟ میرے اللہ نے میرے نبی کو قرآن جیسی کتاب دے کر بھیجا تاکہ قیامت تک علم کے لیے چیلنج بن جائے. میرے اللہ نے میرے نبی کے ہاتھوں چاند کے ٹکڑے کرائے تاکہ آسمان نوردی کے لیے چیلنج بن جائے. میرے نبی کے ہاتھوں اللہ نے چاند کے ٹکڑے کرائے. اب جملے میں توجہ کرنا سارے سننے والوں. میرے نبی کے ہاتھوں چاند کے ٹکڑے کرائے تاکہ یہ میرے نبی کا معجزہ آسمان نوردی کے لیے چیلنج بن جائے. بھائی وہ جو آخری نبی ہے اسے اللہ نے صاحب معراج بنایا. وہ جو آخری نبی ہے، ذرا بیدار ہو کے سن جملوں کو، وہ جو آخری نبی ہے اسے اللہ نے صاحب معراج بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ اپنی سرعت رفتار پر، اپنی صورت رفتار پر اکڑنے والا انسان بارگاہ رسالت میں اپنی پیشانی کو خم کرتا رہے. یعنی مرسل اعظم کو عرش اعظم پر بلا کر، آمنہ کے لال کو عرش معلیٰ پر بلا کر معراج عطا کرنے کا منشا ہی یہی تھا کہ آنے والی دنیا اس بات کا اندازہ کر لے کہ شمس و قمر و مریخ کی سیر کا حوصلہ پیدا کرنا اور بات ہے، اور ایک رات میں سارے عالم کو زیر قدم رکھنا محمد کی ذات ہے. ایک رات میں بس مولا سلامت رکھے میرے سارے نبی کے چاہنے والوں کو. وہ پیغام دیتا ہوا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے یا نہیں ہے؟ نا. بس میرے سامنے بولتے رہنا. علی کے چاہنے والوں نوجوان بزرگوں سے اپیل کرنا، پھر تم ایک ایک جملے میں توجہ کرنا. میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا امام ہے، سب سے بڑا نبی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو آخری نبی ہے اسے اللہ نے نبیوں کے سارے کرامات، سارے فضائل، ساری خوبیاں، سارے جمالات عطا کر دیے. آدم کا علم محمد کے اندر، تو نوح کا شکر محمد کے اندر. توجہ چاروں سارے سننے والوں کی جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. ابراہیم کی خلت محمد کے اندر، موسیٰ کی ہیبت میرے نبی کے اندر، عیسیٰ کا زہد میرے نبی کے اندر. اور اب میں نے کہہ رہا بس جیسا دور تھا، جیسا زمانہ تھا، ویسا اللہ نے رسول کو بنا کر بھیجا. توجہ، جیسا زمانہ آدم کا ویسا آدم بن کر آئے، جیسا زمانہ نوح کا ویسا نوح بن کر آئے، جیسا زمانہ ابراہیم کا ویسا ابراہیم بن کر آئے، جیسا زمانہ موسیٰ کا ویسا موسیٰ بن کر آئے. اور اب نبی کے چاہنے والوں شان مصطفیٰ میں یہ جملہ یاد رکھنا، جیسا دور ویسا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. اور اب میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے تلک الرسل فضلنا، بیدار ہو جاؤ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں میں بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کر دی ہے. ہم نے سارے رسولوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. تو جب اللہ والے ایک جیسے نہ ہو سکے تو امت والے ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ یا رسول اللہ. بس میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آدم کا علم نبی کے اندر، ٹھیک ہے نا. اب میں اپنے حوالے سے عرض نہیں کر رہا، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبیوں کے سارے کمالات اور نبیوں کے سارے جمالات ذات محمد کے اندر پائے جانے چاہیے. بہت بڑے محدث عالم اسلام کے، ان کا جملہ نقل کر کے میں اپنے نبی کے چاہنے والوں کی خدمت میں ایک پیغام دوں گا. کہنے لگے کہ سارے نبیوں کے کمالات، سارے نبیوں کے جمالات ذات محمد کے اندر، بولے میرے ساتھ بھائی، پائے جانے چاہیے. ٹھیک ہے نا. آدم کا جمال، نوح کا جمال، ابراہیم کا کمال، موسیٰ کا کمال، عیسیٰ کا کمال، سارے کے سارے کمالات ذات محمد کے اندر. اور اب محدث بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کے کمالات تو
اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کر دیے، لیکن شہادت ایک ایسا شرف ہے جو ہمارے نبی کو نہیں ملا۔ میں نہیں کہہ رہا، ان کا جملہ ہے، اور ان کے جملے کو بس آگے بڑھا کر ایک جملہ بیان کروں گا، میرے نبی کی شان میں ایک جملہ، اور میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہنے لگے سارے نبیوں کے کمالات تو ذات محمد میں ہیں، بس شہادت ایک ایسا شرف ہے جو ہمارے نبی کو نہیں ملا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ نے، بھئی یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، شہید ہوئے، ہمارا نبی شہید نہیں ہوا۔ کہنے لگے، محدثوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ اللہ نے سارے کمالات تو انبیاء کو عطا کر دیے، شہادت نہیں ملی۔ شہادت کے شرف کو الگ رکھ کے اللہ نے ان کے فرزند حسن اور حسین کو دونوں شہادتیں دے دی، شہادت سری بھی دے دی، شہادت جہری بھی دے دی، اور نبی کے شرف شہادت کو حسنین کے شرف شہادت کے ذریعے سے پورا کیا۔ نبی، ان کا جملہ ہے کہ سارے کمالات نبیوں کے محمد کے اندر سوائے شہادت کے، توجہ ہے سننے والوں کی، اگر شہادت نہ ملے وہ لکھتے ہیں تو حسنین کی شہادت سے نبی کے شرف شہادت کو اللہ نے پورا کیا۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ بھئی انہوں نے یہی لکھا نا کہ سارے نبیوں کے کمالات ذات محمد کے اندر، اگر ایک کمال بھی نہ آئے تو ذات محمد میں نقص آ جائے، انہوں نے لکھا تو شہادت کے شرف کو حسنین سے پورا کیا۔ اب میں کہوں بھئی چلو تاریخ انبیاء کی طرف، حضرت نوح نبی ہے یا نہیں؟ ذرا بیدار ہو جاؤ علی والے، میرے جملے پر توجہ فرماؤ۔ نوح علیہ السلام نے طویل عمر پائی، 950 برس کا ذکر قرآن نے کیا، نوح نے طویل عمر پائی، اور عیسیٰ علیہ السلام غیبت میں ہے، آج تک غیبت میں ہے۔ میرا نبی نہ اتنا طویل عمر تھا، بیدار ہو جاؤ علی والو، نہ میرا نبی صاحب غیبت تھا، تو آج نبی کا ایک فرزند مانو جو طویل العمر بھی ہو، غیبت میں بیٹھا ہوا بھی ہو۔ وہ جو ہے بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ذرا مل کے بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ میرا نبی نہ طویل العمر تھا نہ صاحب غیبت تھا، تو نبی کا ایک فرزند مانو آج بھی جو طویل العمر بھی ہو، غیبت میں بیٹھا ہوا بھی ہو، وہ نبی جو کائنات کا سب سے بڑا امام ہے، جو سب سے بڑا نبی ہے، اس میں کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو نہ پائی جاتی ہو۔ تمام کائنات کی فضیلتوں کا محور ہے ذات محمد۔ اور اب سورہ آل عمران میں اللہ نے میرے نبی کا قصیدہ پڑھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اگر میرا اتباع کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ جس سے اللہ محبت کر لے اس کے اعمال قبول، جس کے اعمال قبول ہو جائیں وہ جنت میں چلا گیا۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو محمد کا اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ تو جس کو میرے رسول سے محبت ہوگی وہی تو اتباع کرے گا، جسے میرے نبی سے محبت ہوگی وہی تو میرے نبی کا اتباع کرے گا۔ اور جو اتباع کر لے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں محبت کروں گا، اور جس سے اللہ محبت کر لے وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اساس عمل محبت ہے عبادت کی، یعنی جب روح محبت ہوگی تو پھر زندگی پیدا ہوگی نماز میں، جب روح محبت ہوگی تو پھر روزہ زندہ ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر حج بیدار ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر زکوٰۃ پاک ہو جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو پھر خمس احساس حق ایمان پیدا کرے گا، جب روح محبت ہوگی تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی، جب روح محبت ہوگی تو مومن کا دل آباد ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر نماز کے تقدس کو بچایا جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو پھر سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو پھر کردار پاک
ہلاک ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر تلوار کی دھار سے زندگی کا حرف لکھا جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر نو کے زنا پر حیات کے مفہوم تلاش کر لیے جائیں گے. جب روح محبت ہوگی تو وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے, آواز دی جائے. روح محبت وہ کیفیت ہے جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے شولوں میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا, جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا, جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا, جس کیفیت نے بیمار ذہنیتوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا, جس کیفیت نے شام کے بدخلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا, جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا, جس کیفیت نے ظلم یزید کے سامنے, ذرا بیدار ہو کس والی والوں, جس کیفیت نے ظلم یزید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا, جس کیفیت نے بغاوت کے ماحول میں کسی کو سید الصابرین بنا دیا تھا, جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا, جس کیفیت نے غیظ و غضب کے ماحول میں کسی کو موسی کاظم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا, جس کیفیت نے تقوی میں کسی کو تقی بنا دیا تھا, طہارت میں کسی کو نقی بنا دیا تھا, جس کیفیت نے عسکریت میں کسی کو حسن عسکری بنا دیا تھا. اور جب کیفیت محبت اپنی معراج کی کمال پر پہنچی تو بندہ خدا نے بھی مظہر اوصاف الہی بن کر وہی رخ اختیار کیا جو رخ خدا کا ہے کہ ہوں تمہارے درمیان لیکن نظر نہیں آؤں گا. ذرا میرے سارے بابا سے بلند دور بھیجے محمد والے محمد پر. اور خاندان زہرا باواز بلند صلوات. آدم سے خاتم تک سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں, ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. آدم پہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ سلام ہو آدم پر. توجہ علی والوں جتنے پیچھے بیٹھے میں ذرا سارے اگر بیدار رہیں گے تو میں پیغام دیتے آگے بڑھوں گا. نوح پر ہمارا ایمان, ابراہیم پہ ہمارا ایمان, موسیٰ پہ ہمارا ایمان, عیسیٰ پہ ہمارا ایمان, ہمارے نبی پہ ہمارا ایمان. لیکن اب میں پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق دین کو پہنچایا یا نہیں؟ پہنچایا نا بھائی؟ بزرگ ہیں مجلس سامعین بیٹھے میرے سامنے, قبلہ پہنچایا. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنے اپنے مطابق اپنی امت کو دین پہنچایا. اللہ کے راستے پر آؤ, توحید کو مانو, قیامت کو مانو, نبوت کو مانو. لیکن پوری ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں سارے علی کے چاہنے والوں کے سامنے کہ نہ تاریخ میں آدم کے بارے میں ملتا ہے, نہ نوح کے بارے میں ملتا ہے, نہ ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے, نہ موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے. آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے, بیداروں کے سننا, سارے نبیوں نے دین تو پہنچایا, لیکن کسی نبی نے اپنی رسالت کی اجرت نہیں مانگی. بس میں تو آگے بڑھ رہا ہوں, اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ آگے بڑھ رہا ہوں. مجھے دکھاؤ قرآن میں کہیں آیت ہو, توجہ, آدم نے اجرت مانگی ہو دین کی, نہیں مانگی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ. نوح نبی ہے, اب انشاءاللہ جملہ آنے والا ہے, نوح نے اپنی تبلیغ کی اجرت نہیں مانگی. ابراہیم بہت بڑے نبی ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, مقام خلت پہ فائز ہیں, مقام رسالت پہ فائز ہیں, لیکن نہیں ملتا علی والوں کہ ابراہیم نے امت سے اپنی رسالت کا معاوضہ طلب کیا ہو. موسیٰ نے نہیں مانگا, عیسیٰ نے نہیں مانگا, تو آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی اپنی رسالت کا معاوضہ نہ مانگے. اور وہ جو رحمت للعالمین ہو, وہ توجہ کرنا, وہ جو رحمت للعالمین ہو, وہ رحمت للعالمین بن کر اپنی رسالت کا معاوضہ مانگ رہا ہے. تو آخر بات کیا ہے؟ بات کل اتنی ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک دین کامل نہیں ہوا تھا, تو ادھورے کام کی صورت میں کوئی کسی کو معاوضہ نہیں دیا کرتا. ادھورے کام کی صورت بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. مرتبہ مل کے باواز بلند دور بھیجے محمد والے محمد پر.
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन मैंने दीन को कामिल कर दिया। आज के दिन मैंने दीन को कामिल कर दिया। इतनी आयत आमतौर से बयान की जाती है मिंबर से ना, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम निअमती। लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसी आयत के साथ मिला हुआ जुमला है आज के दिन। अब जो भी काम हुआ हो उस पर डिस्कस नहीं करना। आज के दिन, तवज्जो, आज के दिन, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आज के दिन अल-यौम, अरबी से बाकी लोग बैठे हुए हैं, आज के दिन मैंने दीन को कामिल कर दिया। अब जो काम भी हुआ हो, बस कुरान कहता है आज के दिन दीन कामिल हुआ। और अब इसी आयत से मिला हुआ जुमला, और वो भी अल-यौम से, अल-यौम यअसल लज़ीना कफरू, आज के दिन दो काम हुए, दीन कामिल हुआ और काफिर मायूस हो गया। थक गया हजरात? सारे बेदार हैं? बस 5-10 सारे बेदार हैं, बस 10-12 मिनट की जहमत और है। कुरान की आयत है, कल अगर ना मिले मेरा गिरबान पकड़ लेना। इसी के साथ मिला हुआ जुमला है, अल-यौम यअसल लज़ीना कफरू, आज के दिन दो काम हुए, आज के दिन दीन कामिल हो गया और काफिर, भाई मुतवज्जह है, मेरी तरफ मुतवज्जह है हजरात, मैं तो तवील नहीं करूंगा तकरीर को, 10:05 10-15 मिनट की जहमत है। आज के दिन दो काम हुए, दीन कामिल हुआ, काफिर मायूस हो गया। अजीब बात है अली वालों, काफिर बदर में आया मायूस नहीं हुआ। काफिर बदर में आया मायूस नहीं हुआ, कहने लगा हम मोहम्मद से फिर बदला ले लेंगे। शिकस्त हो गई ना बदर में, पहली जंग है, जंग इस्लाम की, बदर। मायूस नहीं हुआ, कहने लगा हम मोहम्मद से फिर बदला लेंगे, मोहम्मद के साथियों से फिर बदला लेंगे। काफिर ओहद में आया, मायूस नहीं हुआ, कहने लगा मोहम्मद से फिर बदला लेंगे, शिकस्त खा गया, 3 हिजरी में बदर हुई, मायूस नहीं हुआ। जंग खंदक 5 हिजरी में, कुल्ले कुफर और कुल्ले ईमान की जंग है, मायूस हो जाए काफिर? मायूस नहीं हुआ। शिकस्त खा गया, काफिर मायूस नहीं हुआ, कहा मोहम्मद से हम इंतकाम लेंगे, फिर लेंगे। फतेह मक्का 8 हिजरी में हुई। 8 हिजरी में जो मुशरिकीन थे मक्के के, वो मुसलमान हो गए, यानी काफिर ने इस्लाम की नकाब ओढ़ ली, मायूस नहीं हुआ। नहीं, जुमले पर तवज्जो फरमाओ वालों, भाई मैं तो इशारे करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, अब तारीख के डांडे में ला रहा हूं, तकरीर को तवील नहीं करूंगा, बस 5-10 मिनट की जहमत है, फिर मसाब पे आ जाऊंगा। अगर ये मेरा पैगाम पहुंच गया तो मैं समझूंगा आज की मजलिस इख्तिताम पजीर हो गई। काफिर बदर में आया, मायूस नहीं हुआ, उहद में आया, मायूस नहीं हुआ, कहने का खंदक में बदला लेंगे, 5 हिजरी में खंदक है, खंदक में आया, मायूस नहीं हुआ, कहने का मोहम्मद से फिर बदला लेंगे। 8 हिजरी में फतेह मक्का। अब क्या किया काफिर ने? वो जो मुशरिकीन थे मुसलमान हो गए, काफिर मायूस नहीं हुआ, काफिर ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया। तो ना बदर में मायूस हुआ, ना उहद में मायूस हुआ, काफिर ना खंदक में मायूस हुआ, काफिर ना फतेह मक्का में मायूस हुआ, कहने लगा मोहम्मद खत्म हो जाएगा, मोहम्मद का दीन खत्म हो जाएगा, हम मोहम्मद से बदला ले लेंगे। तो ना बदर में मायूस, ना उहद में मायूस, ना खंदक में मायूस। अब जब गदीर के दिन एक मोहम्मद ने दूसरा मोहम्मद खड़ा कर दिया, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। बस 5-10 मिनट की जहमत है। तवज्जो है सारे सुनने वालों की, मौला आपको शादोबाद रखे। बस मैंने तकरीर को आखिरी मरहले से करीब कर दिया, लेकिन ये जुमले नागुज़ीर हैं जो बीच में ले आया हूं मैं सारे सुनने वालों को। बदर में मायूस नहीं हुआ, उहद में मायूस नहीं हुआ, खैबर 7 हिजरी में हुई है, यहूदी है ना, मरहब आया है, मायूस नहीं हो रहा, कहने का मोहम्मद से बदला लेंगे, मोहम्मद खत्म हो जाएगा, उसका दीन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब गदीर के मैदान में एक मोहम्मद ने दूसरा मोहम्मद खड़ा कर दिया, भाई बेदार रहो अली वालों, आज के दिन काफिर मायूस हो गया, आज के दिन दीन कामिल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो आप बस आखिरी कलमात है मेरे तकरीर के,
اب آج کے دن دین کامل ہو گیا. مجھے بس اتنا بتلائیں کہ بھائی دین تو ایک رہا آدم سے خاتم تک. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی اندیت میں فقط اور فقط اسلام ہے. دین ایک رہا اور شریعتیں 5 آئیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم نے دین میں تمہارے لیے وہ راستہ معین کیا ہے جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی، جس کی وصیت ہم نے موسیٰ و عیسیٰ کو کی، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی حبیب ہم نے تیرے اوپر کی. تو دین ایک رہا، شریعتیں 5 آئیں. اب مجھے بتائیں کہ جو انسان آدم کے زمانے کا تھا وہ آدم علیہ السلام کے احکام پر عمل کر کے مر جائے جنتی ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اچھا فرض کریں وہ زندہ رہ گیا اور حضرت نوح اپنی شریعت لے کر آ گئے، تو اب آدم علیہ السلام کے احکام پر جنت ملے گی یا نہیں؟ نہیں ملے گی. اب تو نئی شریعت آ گئی ہے نا. نوح علیہ السلام شریعت لے کر آئے ہیں، اب شریعت نوح پر عمل کرو تو جنتی ہو. میری بات پہنچ رہی سننے والوں تک؟ بس ہاں ہوں کرتے رہے تاکہ میرا آخری پیغام پہنچ جائے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو انسان تھا وہ نوح علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر کے مر گیا، جنتی ہے یا نہیں؟ ہے نا. اچھا فرض کریں زندہ رہ گیا اور اب حضرت ابراہیم جو ان کے بعد آئے ہیں وہ شریعت لے کر آ گئے. اب شریعت ابراہیم پر عمل کرو گے تو جنت ملے گی. بہت لاجیکل بات اب کر رہا ہوں، ورنہ جنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. اب فرض کریں جو انسان حضرت ابراہیم کے احکامات ان کی شریعت پہ عمل کر رہا تھا وہ عمل کر کے مر گیا، جنتی ہے. اور کوئی ایک آدمی اس زمانے کا زندہ رہ گیا اور موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے آئے، تو اب شریعت ابراہیم پہ جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. اب شریعت موسیٰ پر عمل کرو تو جنتی ہو. توجہ ہے سننے والوں کی؟ شریعت موسیٰ پر عمل کر کے مر گئے، جنتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے پہلے آئے ہیں، نئی شریعت لے کر آ گئے، اب شریعت موسیٰ پر جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. شریعت بڑی باریک بات کر رہا ہوں، بس توجہ رکھیے گا میری طرف. شریعت عیسیٰ پر عمل کرو تو جنتی ہو. ٹھیک ہے نا، ورنہ جنت نہیں ملے گی. اب شریعت عیسیٰ پر عمل کر کے مر گئے، جنتی ہو. اور اگر میرا محمد نئی شریعت لے کر آ گیا تو اب پچھلی ساری شریعتیں ناکافی. بھائی گھبراؤ نہیں، بول دو. نوح کی شریعت ناکافی، ابراہیم کی شریعت ناکافی، موسیٰ کی شریعت ناکافی، عیسیٰ کی شریعت ناکافی. اب میرے نبی کی شریعت کو جانا ہے قیامت تک. علی والوں ساتھ چلو، میں بہت دور سے لے کے آیا ہوں سارے سننے والوں کو یہ پیغام پہنچا، میں مسافت سے چلا گیا. اب میرے نبی کی شریعت کو جانا ہے قیامت تک. ابھی کہہ رہا تھا نا آخری نبی آخری شریعت لے کر آیا، تو اب میرا نبی جو شریعت لے کر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب پچھلی ساری شریعتیں نامکمل، ناکافی. اب نوح کی شریعت ناکافی ہے، ابراہیم کی شریعت پہ عمل کر کے مر گئے، ناکافی ہے. موسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مر گئے، ناکافی ہے. اب محمد کی شریعت کو مانو. اور جب میرا نبی آیا تو اس نے آنے کے بعد آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں کہتا ہوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ تمہیں جنت دے گا. تو اب جو لا الہ الا اللہ کہہ کے مر جائے جنتی ہے یا نہیں؟ جنتی ہے نا. اب شریعت تو ختم ہو گئی میرے نبی پر آ کر. اب دیکھیں ایوولوشن ہے احکامات کا. نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو لا الہ الا اللہ کہہ کے مر جائے وہ جنتی ہے. حکم آیا نماز پڑھو. اب تنہا لا الہ الا اللہ پہ جنت نہیں ملے گی، نماز کو مانو تو جنت ملے گی. تو مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو. بس آخری کلمات ہے، توجہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں بڑے دور سے لے کے آیا ہوں سارے سننے والوں کو. نماز کے احکام کو مارو تو جنت ملے گی. اب فرض کریں کوئی مسلمان نماز کو مان کر اور لا الہ الا اللہ کہہ کے مر گیا، جنتی ہے یا نہیں؟ جنتی ہے نا. حکم آیا حج کر لو. اب فقط نماز پر جنت نہیں ملے گی، حج کے احکام کو مانو تو جنتی ہو. حج کے احکام کو مان کر نماز کو لا الہ الا اللہ کہہ کے مر گئے، جنتی ہو. حکم آیا ہجرت کا جاؤ، تو اب فقط نماز پہ جنت نہیں ملے گی، اب ہجرت کے احکام کو مانو تو جنت ملے گی. تو اصول کیا بنا کہ اگر جلدی چھوٹی عمر پائی تو تھوڑے سے احکام میں جنت مل جائے گی، اور اگر بدقسمتی سے زندہ رہ گئے
تو سارے احکام پہ عمل کرنا پڑے گا. تو اب نماز کا حکم آیا, نماز کو مان کے مر گئے جنتی ہو. حج کا حکم آیا, حج کو مان کے مر گئے جنتی ہو. زکات کا حکم آیا, زکات کو مان کے مر گئے جنتی ہو. خمس کا حکم آیا, خمس کو مان کے مر گئے جنتی ہو. پردے کا حکم آیا, پردے کو مان کے مر گئے جنتی ہو. شراب کے حرمت کا حکم آیا, شراب کے حرمت کو مان کے مر گئے جنتی ہو. اب آخری حکم آیا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آخری حکم. ایسے نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. اللہ توجہ ہے. ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ صلوات. بھائی گرمی تو نہیں لگ رہی آپ حضرات کو؟ اگر اجازت تو میں ایک جملہ اور آگے بیان کروں. سارے پیچھے والے بیدار ہیں, کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے آپ حضرات, اور ابھی قبلہ کو بھی سماعت فرمائیں گے. بس آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں, میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں. نماز کا حکم آیا, مان کے مر جاؤ جنتی ہو. ابھی آ رہا ہوں جملے کی طرف. اگر حکم آیا حج کرو, اگر حج کو نہ مانا جنتی نہیں ہو. حج کے احکام کو مانو جنتی ہو. بس فیصلہ تم سے کروانا ہے. حج کے سارے مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں, حج کو مان کے مر گئے جنتی ہو. حکم آیا جہاد کرو, جہاد کے احکام کو مان کے مر گئے جنتی ہو. حکم آیا زکات دو, زکات کے احکام کو مان کے مر گئے جنتی ہو. حکم آیا خمس نکالو, خمس کے احکام کو مان کے مر گئے جنتی ہو. حکم آیا پردے کا, پردے کا احکام کو مان کے مر گئے جنتی ہو. حکم آیا کہ علی کو مولا مانو, اب اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. تو اگر علی سے اتنی ہی دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے, جنت مل جاتی. بھائی میرے سامنے علی کے چاہنے والے بیٹھے, میں نے بس تقریر کو ختم کر دیا, دو چار جملے مصائب کے بیان کرنے, لیکن میں کیا کروں, یہ تو میرے مسلمان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے نبی نے غدیر کے میدان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سامنے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. سلام ہو مسلمانوں کو کہ وہ علی کا تذکرہ خیر سننے کے لیے مجلسوں میں آتا ہے. بس ختم ہو گئی. غدیر خم کا ذکر سنتا ہے, ممبر غدیر کا تذکرہ سنتا ہے, علی کے فضائل سنتا ہے, نبی کی زبان سے علی کے مولا کے جو اقرار تھا اس کی تجدید کرتا ہے. غدیر خم کا تذکرہ سنتا ہے, ممبر غدیر کا ذکر سنتا ہے. لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا. ارے مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا. یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر. ممبر ہر ایک میزان میں تولا, سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ وسلم.
منبر غدیر کی زینت کا نام ہے علی، عرش کی زینت کا نام ہے علی، فرش کی زینت کا نام ہے علی، امام بارگاہ کی زینت کا نام ہے علی۔ جو کائنات کے لیے زینت بن جائے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور جو علی کے لیے زینت بن جائے اس کا نام ہے زینب۔ بس عزادارو، کربلا کا واقعہ ہو گیا، لیکن حمید ابن مسلم کربلا کے واقعے کا رپورٹر ہے۔ اسے کسی نے پوچھا، حمید تو نے کربلا کے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بس اتنا بتلا دے کہ تیرے نزدیک سب سے اہم بات کیا تھی؟ حمید کہتا ہے کہ انسا کل شیء، میں کربلا کی ہر بات کو بھول سکتا ہوں، ولیکن لا انسا زینب بنت علی، میں ساری باتیں بھول سکتا ہوں لیکن میں علی کی بیٹی زینب کو نہیں بھول سکتا کہ جب خیموں میں آگ لگی تو وہ بی بی اس شان سے باہر آئی کہ بال بکھرے ہوئے تھے، منہ پر تماچا مار رہی تھی۔ بس عزادارو، کتنی محبت تھی زینب کو اپنے بھائی سے، میں کیسے بیان کروں؟ جب میرا مولا رخصت آخر کے لیے آیا ہے نا تو 2 مرتبہ کہا ہے کوئی میری سواری کا لانے والا، ہے کوئی میری سواری کا لانے والا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی آستینوں کو الٹتی ہوئی آگے آئی اور کہا، بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ میرا مولا پشت فرس پہ بلند ہوا، زینب کو خدا حافظ کیا، ذوالجناح کو ایڑ لگانا چاہی، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے بڑا حسرت بھرا جملہ کہا ذوالجناح کیا آخری وقت میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ مقتل کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی، اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا ذوالجناح۔ بس رو چکے عزاداروں، 2 جملے کی زحمت ہے۔ حسین ذوالجناح سے اترے، بچی کو گود میں لیا، پیار کیا، کہا سکینہ مجھے جانے دو۔ کہا بابا اگر آپ چلے گئے تو پھر میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ کہا بیٹی مجھے چھوڑو، لعلی آتی کے بالماء، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ چھوٹی بچی ہے نا، کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے نا۔ اجرکم اللہ، خدا تمہاری رونے کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ مصائب ہو گئے، بس مجھے روایت مکمل کرنے دو۔ کہا بیٹی مجھے چھوڑو، شاید میں پانی لے کے آؤں۔ کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ کہا بیٹی اللہ نے میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے، تیرے مقدر میں یتیمی ہے۔ چھوٹی بچی ہے نا عزادارو، گھبرا کر کہنے لگی بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے تماشے لگائے جاتے ہیں، اس کے گوشوارے نوچے جاتے ہیں، وہ بچی یتیم ہو جاتی ہے۔ رونے والا سنو گے، ایک بندہ گھبرا کر کہنے لگی سکینہ بابا مجھے نجف کا راستہ بتلا دو۔ کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کے سینے پہ جا کے سو جاؤں گی۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ سکینہ کو خدا حافظ کیا۔ میرا مولا میدان میں آیا اور یہ کہہ کر تلوار کھینچی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا۔ حملہ کرتے ہوئے فرات کے قریب آئے، لاشیں پہ نگاہ پڑی عباس کے، کہنے لگے بھائی بوڑھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی۔ آخری جملہ، یہ وہ وقت تھا جب فوجیں دور دور بھاگ گئی۔
ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین یہ جنگ کا ہنگام نہیں ہے، حسین واپس آ جا۔ ایک بار تلوار کو نیام میں رکھا، میرا مولا ذوالجناح پر سر کو جھکا کر بیٹھ گیا۔ عزاداروں میں کیسے بیان کروں، فوج یزید 4 حصوں میں تقسیم ہو کر آئی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے، میرا مولا زخمی ہوتا چلا، میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال دی، کہا ذوالجناح دیکھ میرا اکبر کہاں ہے؟ ذوالجناح وہی مجھے اتار دے۔ رونے والے مجھے نہیں پتا کہ میرا مولا گھوڑے سے نیچے کیسے آیا، لیکن امام زمانہ کہتے ہیں کہ سلام ہو ہمارا اس جسم پر کہ جب وہ گھوڑے سے نیچے آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر۔ امامہ رکھا، آخری جملہ، تلوار رکھی، اشارہ کیا خیمے کی طرف۔ ذوالجناح خیمے کی طرف چلا، چھوٹی بچی پانی کا انتظار کر رہی تھی، کہا بچوں آ جاؤ، میرا بابا پانی لے کر آ گیا۔ اتنے میں فوج یزید میں شادیانے بجنے لگے۔ زینب گھبرائی ہوئی، آخری جملہ، سید سجاد کے پاس آئی، کہا بیٹا دیکھو یہ شور کیسا ہے۔ میرا بیمار امام لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، خیمے کا پردہ اٹھایا، نو کے نیزہ پہ نگاہ پڑی، آواز السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ماتم حسین